فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. محدثین کرام اگرچہ اس حدیث کی سند کو پختہ نہیں مانتے لیکن اکثر مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہے. علامہ آلوسی نے تسلیم کیا کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا. اب خزانہ کہیں پڑا ہے، اس کا کیا حاصل کیا ہے؟ وہ تو کہیں کھلے، کسی کے پاس جائے، کوئی اسے فائدہ اٹھائے تب تو کوئی فائدہ ہوا نا. تو کن تو کنزن مخفیا، میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، خلاقی تھی، میری شانیں ساری میرے اندر ہی اندر تھی نا. کن تو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کی تخلیق کی ہے. اب مجھے پہچانو اس کائنات کے ذریعے سے. یہ میری تخلیق ہے، آؤ دیکھو. ایک مصور اپنی تصویروں کی نمائش لگا، دیکھو میرے شاہکار، آؤ دیکھو. یہ میرے فن کے کمال کے نمونے، آؤ دیکھو. تو یہ ہے سب. دیکھو زمین آسمان. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها. یہ ساری آیات ہیں، غور کرو. اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا جس میں یہ فیکلٹی آف اپریسیشن، اللہ کے حسن و جمال و کمال کو پہچاننے کی صلاحیت ہے. ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ جمادات کیا پہچانیں گے اللہ کو، یہ پہاڑ کیا پہچانے گا اللہ کو. اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت انسان میں ہے. تو یہ چونکہ ایک فلسفہ ہے باقاعدہ کہ اللہ نے تعالیٰ، اسی سے میں کہہ رہا ہوں اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے نا، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے ہوتا؟ تو والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفر اللہ فیغفر لهم. اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے معاف کرے. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب. اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحب. اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین. یا وہ لوگ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے. یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ہے ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المومن، جو مومن ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو. مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے. اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو جاتا ہے. ایک حدیث کے تو الفاظ میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہا سال میں ممکن ہو، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. یہ قیامت کی جو آخری، قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا.
البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب دروازہ توبہ کا بند ہے۔ اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی۔ انفرادی سطح پر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ یہ ترمذی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزع عالم نزع ہو اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے، تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے توبہ کا۔ لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بند۔ یہ انفرادی سطح پر ہو گیا، جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں، اب توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ بند۔ ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، جو حضور کے خادم خاص تھے، اور یہ متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا۔ تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے؟ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ۔ جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے۔ کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک تمثیل دی، من احدکم، ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے، کان علی راحلتہ بارض الفلات، کہ جو بہت ہی دور دراز کے اور سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا، فانتحرفت منہ، اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا۔ اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، اسی پر ہوتا ہے راحلہ جو ہے راستے کا سامان۔ اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، کہیں اونگ آ گئی اور اونٹنی صاحبہ غائب ہو گئی۔ اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا، فَأَيَّسَ مِنْهَا، تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا، کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت۔ فَأَتَىٰ شَجَرَةً فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، گویا کہ موت کی امید میں۔ فَبَيْنَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِندَهُ، اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے، جو کھولا تو دیکھتا ہے اونٹنی تو موجود ہے، کھڑی ہے، تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے، فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِن شِدَّةِ الْفَرْقِ، اب جو اسے مسرت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالیٰ نے وہ کھوئی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی۔ تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرط مسرت میں ایسی زبان لڑکھڑائی، اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یہ کہہ بیٹھا۔ تو یہ کیا ہے؟ فرط مسرت جسے آپ کہیں گے، خوشی کی انتہا، کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ اب ظاہر بات ہے کہ تماثیل کس لیے ہے؟ بعض لطائف، بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا بتمام و کمال، تو مثالوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی کیا سمجھیں گے ہم؟ لہذا یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی نا، کہ ایک لقودق صحرا میں انسان سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹنی ہے، اسی پر اس کا پانی ہے، اسی پر اس کا کھانا ہے،
کہیں ٹھہرا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور اونٹنی غائب ہو گئی، اور اس کے بعد تلاش کر کے شمال مغرب جنوب ہر طرح دیکھ لیا، اب تک کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں۔ اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی موجود ہے، تو وہ اس شدت فرح میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت رب انت عبدی وانا ربک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے ایک حدیث وہ آ رہی ہے، اور اس کو یوں سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے۔ کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے۔ کیا معنی ہوئے؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا۔ ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گئے۔ فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد، ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا۔ قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ فقال اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، کہ اور وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ لے۔ اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک اور حدیث، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، یہ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہیں۔ ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا، تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے۔ تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَالَّىٰ عَلَيَّ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مَنْ ذَا الَّذِي، کون ہے وہ شخص، الَّذِي يَتَعَالَّىٰ عَلَيَّ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی انتہا۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا، کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس نے 99 قتل کیے۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے۔ فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے۔ فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا، فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیے۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور، کوئی بڑے عالم انسان ہو۔ فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف۔ فقال انہ قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں۔ فہل لہ من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا ہے، ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا نعم، ومن یحول بینہ وبین توبہ، تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو۔ فإن بها أناسا يعبدون اللہ تعالی، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ فاعبد اللہ معہم، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو۔ ولا ترجع الی ارضک، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس بن جاؤ۔ فإنها ارض سوء، وہ بری جگہ ہے۔ فانطلقا، تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا۔ حتی اذا نصف الطریق، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اتاہ الموت، موت آ گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے۔
فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہ اللہ تعالی، یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ وقالت الملائکۃ العذاب، اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے؟ اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ فاتاہ ملک فی صورت آدمی، تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر، فجعلوہ بینہم، تو ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں، انہیں حکم بنا دیا۔ فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان اقرب، کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جو جدھر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے، جو کہ رحمت کے فرشتے تھے، وہ اس بندے کو لے گئے جنت کے اندر۔ یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر۔ اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا ہے۔ پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال باہر، ہماری معاشرت میں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا نا۔ ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا۔ تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا ہوگا۔ کو آگ لگا دیں گے تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، یہ تو کر سکتا ہوں۔ تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، کسی نے نہیں کیا۔ یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں۔ آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، برقع حرام، مصر یہ ترکی میں تو کر دیا گیا تھا، برقع حرام، وہاں تو سر کو اوپر جو ہے ڈھانپنا جو ہے، سکارف لینا بھی ممنوع ہے، یہاں تو نہیں ہے۔ پھر یہاں جنہوں نے چھوڑا ہے مجرم خود ہے۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک نہیں ہوا ہے کہ جس نے ان چیزوں کا حکم دیا۔ ہاں ترغیب ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، فحاشی ہے، اریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے۔ تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے۔ اور نمبر 2، عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد۔ عزم مصمم۔ یہ لوگ اگر 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائیں، بہرحال 2-4 کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی۔ معتدل تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں تو واقعتاً اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا ہے۔